بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھایا گویا اس نے دین کو ڈھایا۔ ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں یا ستون ہیں جن پر اسلام اور اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ فرضیت نماز۔ عبادات میں سب سے پہلے فرض کی گئی 5 وقت کی نماز نبوت کے 9ویں برس شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز کی تاکید از روئے قرآن۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ سورہ مدثر میں ہے، اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قیامت کے روز پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز ہوگا، اسی لیے مشرکین یہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ نماز کی تاکید از روئے حدیث۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ عملی زندگی میں اہمیت، ہمارے لیے رہنمائی۔ نماز مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ نماز باہمی ہمدردی و غمگساری اور تعاون کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ کا شکر گزار اور فرمانبردار بناتی ہے۔ نماز فرائض کی بجا آوری اور حقوق کی نگہداشت کی تربیت کرتی ہے۔ نمازی ایک ہی خدا کے بندے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو اور ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے ان میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی امت کے افراد ہیں۔